جمعے کے خطبے کے متعلق مسئلہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ آیت خطبہ جمعہ کے متعلق نازل ہوئی، ہاں جی ہاں، تو بعض محدثین کی رائے ہے کہ بھی جمعہ کے خطبے کے متعلق بھی یہ آیت نازل ہوئی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے خطبہ جمعہ کو 2 رکعت کے قائم مقام بتایا، توجہ کرنا، 2 رکعت کے قائم مقام بتایا، یعنی ظہر کے تو 4 فرض ہیں، تو جمعہ کے جو ہیں وہ کتنے فرض ہیں؟ 2۔ جب جمعہ کے 2 کم کیوں ہو گئے؟ لِأَجَلِ الْخُطْبَہ، خطبہ کی وجہ سے، خطبہ کی، اب خطبہ کی یہ اہمیت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، نماز کے اندر مقامی زبان کے اندر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ خان صاحب بیٹھے ہیں، نماز شروع کریں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ فارسی میں شروع کر دیں، مسئلہ ہے نا امام صاحب کا، اس پہ ان کا اعتراض کرتے ہیں، ہے نا جی، اگرچہ اس میں رجوع ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھو رجوع والی بات کبھی تم لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ پھر، ہاں جی، اگر خان صاحب پشتو کے اندر شروع کر دیں قرآن الحمدللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اس کا ترجمہ، اور اس بات والی صورت کا ترجمہ یعنی عربی میں قرات نہ کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ہاں جمعے کے خطبے میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ خطبہ عربی میں بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اردو زبان میں بھی شروع ہوتے ہیں، مقامی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بدعت، یہ کہیں گے کیسے بھائی؟ بدعت اس طرح ہے سمجھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے صحابہ کو دوسرے علاقوں کے گورنر بنا کے بھیجا، حاکم بنا کے بھیجا، وہاں پر بسا اوقات دوسری زبان والے مخاطب تھے، انہوں نے وہاں جمعے پڑھائے، خطبے دیے، کسی سے بھی منقول نہیں کسی ایک صحابی نے کبھی مقامی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام دنیا میں پھیل گیا، عرب و عجم میں پھیل گیا، تو عجم میں پھیلا، عجمی ممالک کے اندر صحابہ کرام ان کے نمائندے خطبے جمعہ کے دیتے تھے، کسی ایک صحابی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے مقامی زبان کے اندر عربی خطبے کا ترجمہ کیا ہو۔ سمجھ آئی؟ ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی لو جی خطبے کا مقصد تو سمجھانا ہے، ہم کہتے ہیں عربی سیکھو نا، سمجھانا ہے، ہم کہتے ہیں مقصد تو ہے لیکن اس کا حل ہے کہ عربی سیکھو، عوام کو عربی کی ترغیب دو۔ اب کوئی بندہ نماز میں کہے بھی، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جس کی سمجھ نہیں اس کو پڑھنے کا فائدہ، ہم کہتے ہیں پھر بالکل عربی پڑھا ہی نہ کرو، صرف اردو پڑھ لیا کرو۔ عربی کیوں پڑھتے ہو؟ نماز میں پھر قرآن پاک عربی میں کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پاک بھی تو سمجھنے کے لیے ہے نا، نہیں ہے قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہے، تو پھر عربی میں نہ پڑھا کرو، اردو میں پڑھ لیا کرو بس۔ ہمارے پاک و ہند کے اندر خالص اردو ترجمہ شائع کرنے پر پابندی ہے قرآن پاک کی، صرف ترجمہ شائع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ عیسائیوں یہودیوں والا حال نہ ہو جائے، انہوں نے اپنی تورات و انجیل کو اسی طرح ضائع کیا تھا، اب عربی ان کے پاس جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی کوئی کتاب، کوئی کس میں، اب ان کے پاس اصل کتابیں اصل زبان میں رہی ہی نہیں۔ باہر کیا یہ کہ دوسرا مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھانا ہے، خطبہ جمعہ کا ترجمہ مقامی زبان کے اندر کرنا یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہے۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور لے لو، آج کے دور کی دلیل لے لو، ہم نے اپنی بات کو مضبوط کرنا ہے اور عوام کو بات سمجھانی تو ہے نا۔ سعودیہ میں حرمین کے اندر جمعہ ہوتا ہے نا، حرمین میں جمعہ ہوتا ہے، ہاں جی، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اجمی لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستانی، بنگالی، انڈین، ہاں جی، کیرلا والے،
اور پتہ نہیں کون کون سے وہاں ہوتے ہیں مقامی، اور وہ دوسری زبانوں والے ایرانی اور پتہ نہیں کس کس زبان کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، انگریزی بولنے والے بھی۔ آپ پھر امام کعبہ کو کہو نا پھر ترجمہ کرے مقامی زبانوں کے اندر، پہلے اردو میں کرے، پھر فارسی میں کرے، پھر انگلش میں کرے، پھر ڈچ زبان میں کرے، پھر فلاں میں کرے، اس کو تو شام پڑ جائے گی، جمع ہی نہیں ہوگا۔